جھوٹ پر بنائی ہوتی ہے، جس طرح ڈسکس کیا. کئی جگہ پر یوں بھی اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، لوگ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ شادی اس بیس پر کی کہ دیکھا، یعنی رشتہ کہاں سے شروع ہوا؟ رشتہ شروع ہوا جناب سوشل میڈیا سے. ایک منظم طریقے کے مطابق بہرحال ان دی اینڈ شادی ہو گئی. اس کے بعد جب حقیقت زندگی میں آئی تو پتہ چل رہا ہے کہ جو کچھ دکھایا گیا تھا وہ کسی اور کا کرم تھا. جتنے وزٹ دکھائے جا رہے تھے وہ دوستوں کے ساتھ کیے جا رہے تھے، اپنا کچھ تھا نہیں. لیکن جتنی لگژری لائف اس پیج پر شو ہو رہی تھی وہ سب کی سب فیک تھی. اب کیا ہوتا ہے، اولاً تو یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب رشتہ کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی 5, 10, 15 دن کی بات نہیں ہوتی، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس کو صرف 2-4 منٹ کی اسکرولنگ پر طے نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ دیکھ لیا، یہ بھی وزٹ کر لیا، یہ بھی پتہ چل لیا، اس کی فرینڈ لسٹ میں یہی افراد ہیں تو یہ بھی جناب سب درست ہے. ساری چیزوں کو پاس کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور کبھی کبھار ذہن میں بھی ایسا خبط سوار ہوتا ہے کہ جس سے معاملات طے کرنے ہیں نا تو اس کی برائیاں بھی بندہ قبول کر رہا ہوتا ہے، ان کو اگنور کر رہا ہوتا ہے. ہاں یار، سارے فرشتے کہاں ملتے ہیں، ایسی جتنی اتنی اعلیٰ صفات دیکھ رہے ہیں یہ تو فرشتوں میں ہی ہوتی ہیں. انسان تو غلطیوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اسی طرح زندگی چلائی جاتی ہے. جہاں کمزوری ملی اس کو ایک اچھا لبادہ اوڑھا کر سائڈ پر کر دیا اور اس کے بعد پھر مزید وہ پوزیٹیوٹی کی ایسی اینک، ایسی فیک اینک لگا کر سارے معاملے کو دیکھا اور ان دی اینڈ رشتہ کر دیا. بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں اللہ جو نظر آ رہا تھا. ایاز بھائی کیا کہیں گے کہ رشتوں کی بنیاد اگر اس طرح کے فیک اور جھوٹے اسٹیٹس پر رکھی جائے تو کیا معاملہ آگے چلتا ہے؟ معاملہ آگے یہی چلتا ہے کہ پھر خالد بھائی وہ ناچاکیوں کی صورت میں اور گھر کی بربادی کی صورت میں اور معاذ اللہ طلاق کی صورت میں جو ہے نا وہ کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ حقیقت جب کھل کر سامنے آ جاتی ہے تو ایسے واقعات بھی بھرے پڑے ہیں کہ جناب وہ گھر کا سارا سامان سمیٹ سموٹ کے لے گئے. ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے واقعات بھی سامنے آئے اور پھر رشتوں کے ٹوٹنے کے مناظر بھی سامنے آئے کہ جس طرح کی آپ نے بات کی کہ ایک شخص کے بارے میں جو ہے وہ اسی طریقے کا پتہ چلا کہ مبلغ دعوت اسلامی نے یہ واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس کو دیکھا یار اس کے بعد تو بڑی گاڑی اور جناب یہ ویل اینڈ سیٹل. تو اس کو بولا بھائی یہ کب سے تمہارے پاس آ گیا؟ بولا سب کرائے کا ہے. اللہ. تو کہا کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کہا وہ اصل میں شادی کرنے جا رہا ہوں نا اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا سلسلہ بنا. انہوں نے کہا دیکھو ایسا مت کرو، تم پریشان ہو جاؤ گے اور جب یہ حقیقت حال کھل کر سامنے آئے گی نا تو پھر تمہارے لیے آزمائش ہو جائے گی. اور اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جناب انہوں نے جو بھی اس کا ایک مضمون مقصد تھا کہ جس کو امپریس کرنا چاہ رہے تھے، جو سامنے والے لوگ تھے ان کو ایک اپنے حیثیت دکھانا چاہ رہے، جھوٹی حیثیت، بنیادی جھوٹ کے اوپر جب محل کھڑا کیا تو ظاہر اس نے ڈیمولش ہونا ہی ہے، گرنا ہی ہے آگے جا کر. تو بہرحال جب وہ حقیقت حال سامنے کھلی تو پھر جو ہے وہ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ جناب رشتہ بھی ختم ہو گیا اور وہ سب کچھ جو ہے وہ برباد ہو گیا. تو پھر ان سے ملاقات انہوں نے سمجھایا دیکھو میں نے تمہیں اس وقت کہا تھا کہ یہ اس جھوٹ پر اپنی بنیاد مت رکھو. اچھا خالد بھائی، اس کے اندر ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے نا وہ ناکامیوں کا شکار ہے، ایسا شخص کام چور ہے، محنت سے جی چرانے والا ہے، جو اس شارٹ کٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹس تک پہنچنا چاہتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو شخص محنتی ہے، جو شخص کام میں لگن رکھنے والا ہے، جو شخص جو ہے وہ کیا نام ہے ایک حقیقی معنی میں جس کو آپ سمجھیے کہ کامیابی کو پانے والا ہے، ایسا شخص آپ کو 2 نمبری کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ عام طور پر آپ کو اس طرح جو ہے وہ کیا نام ہے فیک انداز اختیار کرتا ہوا نہیں نظر آئے گا. یہ وہی شخص ہوگا کہ جو اپنی محرومیوں کا رونا روتا ہوگا، جو سارا دن احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا. ایسے لوگ پھر جو ہے وہ کیا نام ہے اس طرح کے ذرائع اختیار کرتے ہیں جو محنت سے جی چراتے ہیں، جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ کام میں لگن جو ہے وہ جن کے اندر نہیں پائی جاتی. تو پھر اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کا اختیار کرتے ہیں طریقہ. تو یاد رکھیے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو یہ اگر کاغذ کے پھول آپ سجا کر رکھیں گے تو ان سے خوشبو کبھی نہیں آنے. تو اس بات کو اگر ہم سمجھنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اچھا. اور دوسرا بات یہ کہ ہم جب شادی کرنے جا رہے ہیں، رشتہ کرنے جا رہے ہیں، تو اگرچہ سامنے والا اپنے مصنوعی ماں باپ لے کے آ رہا ہے، مصنوعی رشتے لے کے آ رہا ہے، ان مصنوعی رشتوں کی بھی تھوڑی سی چھان بین کر لیں. اس طرح کے واقعات بھی سامنے آئے کہ مصنوعی ماں باپ اور مصنوعی رشتے جو ہے وہ بنا کر لوگوں نے پیش کیے اور حقیقت حال جب کھلی تو پتہ چلا وہ تو اس کا ماں باپ بھی کوئی نہیں.
اس کا تو کوئی وہ کہنا اسٹیٹس ہی نہیں ہے, کوئی اس کا رشتہ دار ہی نہیں ہے, کوئی اس کو جان پہچان کرنے والا ہی نہیں ہے. ایک برائی عجیب یہ ہے کہ دینداری بھی لوگوں کی بسا اوقات بناوٹی ہوتی ہے. ایک اطلاع ملی, اس میں ہوا کچھ یوں کہ محلے میں نیا نیا گھر لیا اور جناب والا مسجد میں ایک نمازی کی اضافہ ہو گیا. اب حضرت آ رہے ہیں, جناب نماز پڑھ رہے ہیں, اچھے انداز سے لوگوں سے مل رہے ہیں اور نمازیوں سے اچھے تعلقات بنا لیے. اور ویسے ہی کسی نے پوچھ لیا, حضرت آپ نئے آئے یہاں پر؟ ہاں بس ابھی کچھ عرصہ ہوا, ابھی شفٹ ہوئے ہیں اور فلاں شہر سے آئے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ یہیں پر سیٹل ہو جائیں. اچھا جی. کچھ مراسم بڑھے, کوئی الیکس جب بڑھتی چلی گئی تو کچھ کھانوں کے تبادلے ہوئے, چائے کے تبادلے ہوئے, کبھی آپ پلا دیں کبھی ہم پی لیں. دوستی یوں سمجھیں کہ جڑ پکڑ گئی. معاملہ آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ میرے گھر میں کوئی فرد ہے جو رشتہ کرنا ہے, بیٹا ہے, اس کی شادی کرنی ہے. اچھا ہاں, ہماری بھی خاتون ہے, بیٹی ہے اس کی, ہم بھی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں تو آپ لوگوں نے ہمیں دیکھا ہوا ہے, ہم نے آپ کو دیکھا ہوا ہے. یوں کر آ کے ہوا یہ کہ رشتہ طے ہو گیا. اب جو دوستی شروع ہوئی تھی, جو بات شروع ہوئی تھی, وہ مسجد کی ملاقات سے شروع ہوئی تھی. اور اینڈ کہاں ہو رہا ہے کہ ہوتا یوں ہے, جس طرح ہمارے ہاں پاک و ہند میں تقریباً رائج ہے کہ رخصتی سے پہلے, دلہن گھر پہنچنے سے پہلے اس کا جہیز اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے کہیں ٹرک اور کہیں مختلف چیزیں, ڈالے وغیرہ, یہ بہرحال سامان لے کر پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو ایک سامان کا ٹرک جو ہے وہ لڑکے کے گھر پہنچ گیا. اب جناب والا 2-3 دن شادی میں رہ گئے تھے, مقررہ تاریخ آنے ہی والی تھی کہ سامان پہنچانے کے بعد اب جیسے 2 دن بعد بارات لے کر جانی ہے تو وہ کال کر رہے ہیں تو آگے سے لڑکے والوں کا فون ریسیو نہیں ہو رہا. اب پریشان ہوئے کہ بھائی 2 دن بعد بارات لے کر جانی ہے, معاملات کچھ رہ گئے ہیں وہ طے کرنے ہیں, کہاں اب ملاقات تو ہو, مسجد میں بھی نظر نہیں آ رہے. جب دیکھنے کے لیے گھر پہنچے تو پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ تو رات کو سارا سامان پیک کر کے گھر چھوڑ کے جا چکے. اب ذرا غور کیجئے کہ کیسی بیتی, کیا ہوا ہوگا کہ جب پتہ چلا ہوگا کہ اب سارے مہمانوں کو دعوت دی جا چکی ہے, جہیز اٹھایا جا چکا ہے, کل کو بیٹی کی رخصتی کرنی ہے, لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں شادی کر رہے تھے وہ اتنے جھوٹے لوگ نکلے کہ وہ سارا ہی معاملہ ختم کر کے شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے. کہاں گئے, کچھ بتا کر گئے؟ نہیں جی, کچھ بھی بتا کر نہیں گئے. آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے وہ ہماری تو شادی ہو رہی تھی. نہیں, یہ تو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کوئی نئی جگہ گھر لے لیا ہے تو سارا سامان وہاں کے لیے لایا جا رہا ہے, وہاں شفٹ کروایا جا رہا ہے. تو یوں ساری کہانی کو لپیٹ کر, قصہ تمام کر کے وہ فیک چیز ایک سامنے آئی کہ دینداری کو ترجیح دینی تھی, اور اس پر بھی ایسا گنونا مذاق کیا گیا اور ایسے گنونے انداز اختیار کیے گئے جو نہیں ہونے چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ بسا اوقات چیزیں بڑی خوبصورت, بڑی اچھی, بڑی حسین نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھار آنکھوں دیکھا منظر سچا نہیں ہوتا, جھوٹ بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ ہمیں عجیب انداز سے دکھایا گیا ہوتا ہے. پھر میں ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ یہ جتنی باتیں ہم سب بیان کر رہے ہیں, ہر معاملے پر جھوٹ کے وبال اور جھوٹ کے گناہ کا ترتب ہوتا ہو, یہ ضرور